الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا سبحان الله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له سبحان الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده سبحان الله ونشهد صلى الله ونشهد صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله ونشهد صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله عبده ورسوله وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا سبحان الله تؤمن بالله ورسوله وتعزروه وتوكلوه وتسبحوه بكرة وأصيلا سبحان الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا حبيب الله اسمع لنا إنني في بحر من الذي ساهمنا أسقانا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان اللہ اللہ وحدہ لا شریک واصل اس سب جہانوں کا خالق مالک بے حد انگنت درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین صدر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں قسمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیل میں جمیع انبیاء کرام جمیع اصحاب رسول اطلاع رسول اجداد رسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام کی ہر نسبت سبحان اللہ ہماری مرتبت آپ نے سب احترام تمام برادران اسلام بالخصوص جناب عالم جلیل حضرت علی مولانا علی محمد صاحب
ترتیب پر محمد عبدالقاری عبدالجبار صاحب اور جناب محمد ندیم صاحب اور تمام رفقاء انتظامیہ الحمدللہ رب العالمین اسی سارے نبی پاک دے سرکار دے میلاد وچ بیٹھے سبحان اللہ اور یہ ساری دعا ہے کہ اللہ پاک جتنا چر زندہ رہی اپنے آقا کا ذکر کرے سبحان اللہ. میں چند الفاظ قرآن کریم کو تلاوت کیے ہیں مجھے ترجمے تو اپنی گفتگو کا آغاز کرنا. اللہ پاک نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونا اعلیٰ نبی کے لیے رسول کا لیا یہ شان ہے سونا شاہد بھی ہے مبشر بھی ہے نذیر. سبحان اللہ. شاہد کا مطلب یہ ہے کہ گواہ بنا کے لیا. سبحان اللہ. رب کی بارگاہ چ امت کے اعمال کے ایمان کا گواہ. سبحان اللہ. مخلوق پر اللہ کی ذات اور صفات کا گواہ. سبحان اللہ. اللہ کے فضل اللہ کی رحمت اللہ کے کرم اللہ کی نعمت اور جنت کی بشارت دینے والا اللہ کے عذاب کرو اللہ کی ناراضگی کرو اللہ کے غضب کرو نارے جہنم کرو بچان والا کے کرم والا. اس شانہ بیان کر کے میرے رب نے حکم دیتا لتؤمنوا باللہ ورسولہ ضرور تسی اللہ تے بھی ایمان رکھو جن نے نبی کا لیا کس نبی نے بھی منو جڑا اس خدا کا گواہ سبحان اللہ. اور بعد از ایمان حکم دیتا وتعزروہ وتوقروہ. سبحان اللہ. ایمان تو بعد سب تو پہلا کام جڑا رب نے حکم دیتا فرمایا میرے نبی کی عزت و توقیر. سبحان اللہ. پھر میرے اللہ نے فرمایا وَيُسَبِّحُوهُ صبح شام ہر وقت ہر لمحے ہر گھڑی ہر ویلے اللہ نے حمد و ثنا کو پاک کیا. سبحان اللہ. اس آیت کریمہ کا سادہ ترجمہ میں تمہارے سامنے عرض کیا. برادران اسلام نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد کا آپ کی ولادت کے دن کا تذکرہ کرنا اس کو منانا اہتمام کرنا انتظام کرنا اسی اس کو کرنے ہیں کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ایدے چھ نبی کی عزت و توقیر ایک تعظیم مصطفیٰ واسطے کرنے ہیں اپنے آقا کا ذکر کرنے ہیں محافل سجانے ہیں چراغ کرنے ہیں مگر جدو سی تعظیم اور عزت اور وقار واسطے کرنے ہیں اس ساڑھے کچھ دوست نہ سمجھی تو یا کم علمی تو یا پتہ نہیں اللہ بہتر جان رہے وہ تین قسم کے فرقے لگانے ہیں. پہلا ہوتا ہے جی تسی میلاد مناتے ہو تو معاذ اللہ شرک کرتے. دوسرا یہ ہے کہ بدعت ہے کہ جن کوئی گل نہ کرتے وہ کہتے ہیں تسی فضول خرچی کرتے ہو پیسے ضائع کرتے. میں کوشش کروں گا کہ میں تین حوالے کا لیا گفتگو کروں گا. سب تو پہلا کہ معاذ اللہ میلاد منایا جاتا ہے اس شرک ہے. میرا حق کے اپنا عقیدہ توحید کی وضاحت کرا. اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ اپنی ذات اندر اپنی صفات اندر اپنی عبادت اندر لا شریک. وہ دی ذات ہے کوئی شریک نہیں وہ دی صفات اندر بھی کوئی شریک نہیں اس کو سوا کسی عبادت بھی نہیں. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. میرا بھی یہ عقیدہ ہے تمہارا بھی یہی ہے. وہ دی ذات وحدہ لا شریک ہے. وہ میرا رب جیڑا ہے اس کو سوا کوئی دوسرا الہ نہیں. دوسری گل یہ ہے کہ اس صفات اندر ادھر بعض اوقات شاید لوگوں کو شک پہ جائے ابہام کا شکار ہو جائے ڈاؤٹ ایسا سمجھ نہیں آتے تو میں ادھی بھی وضاحت کر دینا کہ بعض اوقات اہل سنت کے نزدیک اسی داتا بھی کہنے ہیں غوث بھی کہنے ہیں مشکل کشا کے مددگار بھی کسی کو کہہ دینے ہیں. تو لوگ سمجھتے ہیں شاید اللہ داتا اللہ غوث اللہ مددگار ہے اللہ مشکل کشا لہٰذا صفات اندر شریک کرتے ہیں. ایک فرق سنیو یاد رکھنا میرے اللہ کی صفتیں ذاتی نہیں باقی جن کو کی صفتیں ہے وہ علم نہیں اور تقوی پرہیزگاری حتیٰ کہ ولایت نبوت کی رسالت بھی وہ ذاتی رب کی عطا ہے. ایک تائید ذاتی برابر نہیں ہو سکتا. اگر کوئی سانو آتے ہیں کہ کسی داتا بنائے گی غوث بنائے گی مددگار بنائے گی مشکل کشا کے حاجت روا بنائے گی ان وقتوں کہ اللہ کی قسم
اساں کسے نوں نہیں بنایا، جنوں بنایا سارے رب نے بنایا. سبحان اللہ. یا رسول برادر تو سامنے ضرور کر ہے توجہ. سبحان اللہ. اساں کسے داتا غوث مددگار نہیں بنایا، اساں صرف ان منیا ہے جن رب نے بنایا. لیکن یہ جی فرق یاد رکھنا، اگر کوئی داتا ہے، کوئی غوث ہے، کوئی مددگار ہے تے ذات نال نہیں، اللہ دی عطا نال تے اللہ کی صفتاں ذاتی نے تے قدیم نے، جڑی مخلوق ہے صفات نے عطائی نے تے حادث. بے شک بس فرق قائم رہے تے پھر یہ میرا ساڈا سنیاں دا عقیدہ ہے کہ وہ دی ذات تے اور دی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں. تیسری گل ہے کہ عبادت کے والے نال کہ جی اسی ساڈا سنیاں دا عقیدہ ہے تے اسی اللہ تو سوا کسی دوسری عبادت کے لائق نہیں سمجھتے. اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، وہی سجدے کے لائق ہے، وہی پوجا کے لائق ہے. اگر کوئی آکھے کہ تسی درود و سلام پڑھ دو، نماز وچ بھی قیام ہوندا ہے تے تسی جو درود و سلام پڑھ دو، کھڑے ہو کے ہاتھ بن کے آندے مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھ سلام یا نبی سلام علیکہ، تے اے معاذ اللہ عبادت ہے. ان کو سو گلیا اے عبادت نہیں ہے، میرے نبی کی تعظیم ہے. جی تو رب کیونکہ کچھ چیزیں ایسیاں نہیں، بلکہ میں جملہ کہہ دینا تاکہ تسی مسئلہ سمجھ لو کہ ہر عبادت تعظیم ہوتی، ہر عبادت تعظیم ہوتی ہے، پر ہر تعظیم عبادت کی نہیں ہوتی. ہر عبادت تعظیم ہے مگر ہر تعظیم عبادت نہیں. خاص طور پر مثلا سجدہ تعظیمی بھی ہے. رب الجلال نے خود حکم فرمایا اس کو نام الملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. رب نے سیدنا آدم علیہ السلام تشریف فرمایا کہ ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ تعظیم کرو کہ سجدہ کرو. وہ جڑا سجدہ سی وہ سجدہ عبادت نہیں سی، کیونکہ سجدہ عبادت سوائے اللہ کو کسی نے ہو ہی نہیں سکتا. اور کسی حال اندر کسی دور بھی سجدہ عبادت کسی واسطے جائز نہیں. پہلی امتاں واسطے سجدہ تعظیمی سی، مگر نبی دی امت واسطے یہ بھی حرام ہے. بے شک ہمارے نزدیک سجدہ عبادت تو ہر وقت جو تھا وہ غلط تھا، ناجائز تھا، وہ صرف اللہ کے لیے ہے. مگر پہلی امتوں میں بعض اوقات سجدہ تعظیمی کی ایسے روایات ملتی ہیں، بلکہ قرآن میں نے آیت کریمہ پڑھی تو سیدنا آدم علیہ السلام کو جو ملائکہ نے سجدہ کیا وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، وہ سجدہ تعظیمی تھا. اس طرح حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے والے سے آتا ہے، وہ بھی سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا. تو سجدہ جو ہے یہ بعض کا تعظیم کے لیے تھا اور ہر وقت عبادت کے لیے تھا. لیکن اہل سنت کے نزدیک آج سجدہ نہ تعظیمی ہم حرام سمجھتے ہیں اور سجدہ عبادت شرک سمجھتے ہیں. سجدہ فقط میرے اللہ وحدہ لا شریک ہے. اب اس سجدہ میں کوئی دوسرا نہیں ہے. اگر کوئی قیام کی بات کرتا ہے تو قیام میں میرے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. کیونکہ ہم جو درود و سلام پہ قیام کرتے ہیں نا، یہ عبادت مصطفیٰ کے لیے نہیں، یہ تعظیم مصطفیٰ کے لیے. سبحان اللہ. میرے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، درس و تدریس ہو رہی ہے. ایک شخص بوڑھا عمر رسیدہ سفید بال ہے آئے، ان کو کسی نے جگہ نہیں دی. جی ہوگا نا بندہ کھا نہیں دیتا کہ آپ بلا بلے گا. تھوڑی دیر وہ کھڑے رہے، میرے نبی نے اپنی گفتگو روک دیتی. فرمایا سنو، جو ہمارے بڑوں پہ جو ہے وہ ان کی تعظیم نہیں کرتا اور چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، فرمایا وہ ہم میں سے ہے ہی. کیا بات ہے. اب بڑوں کو عزت دینا، تعظیم کرنا، ان کے لیے جگہ چھوڑنا، ان کا احترام کھڑے ہونا، نبی نے فرمایا جو ان کی تعظیم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. تو اس لیے تعظیماً کسی کے لیے کھڑے ہونا، بلکہ میرے نبی کے صحابہ میرے نبی کے آنے پہ خود کھڑے ہوتے. سبحان اللہ. حتیٰ کہ نبی تشریف فرما ہوتے، درس و تدریس فرماتے، جب نبی پوچھتے تو صحابہ کھڑے ہو جاتے. سبحان اللہ. تب تک نہیں بیٹھتے تھے جب تک میرے مصطفیٰ نظر آتے. سبحان اللہ. نبی پوچھتے
کے گھر کی طرف چلتے صحابہ پشت مصطفیٰ کی زیارت کرتے رہتے، نبی چلے جاتے تو صحابہ تشریف رکھتے۔ تو سجدہ جو قیام تعظیمی ہے یہ اللہ کے رسول نے مخلوق کے لیے جائز رکھا۔ بلکہ میں ایک بڑی سادہ مثال دے دیا، نماز الحمدللہ سے پڑھ لیں الحمدللہ، اقامت کا دے واسطے دی، اقامت کا دے واسطے بولو نہیں یاد جس کو شادی ایسا کہ پڑھی ہوئی تو پتا ہو سکتا۔ اقامت جڑی صلاۃ نماز تو پہلے ہوتی ہے کا دے واسطے نماز اسی یہی سمجھتے ہیں، مگر میں حدیث دکھانا حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ اذان دیتے سن، اذان دے کے مسجد ایک کونے کھڑے ہو جاتے سن، صحابی آمدے رہتے سن تو سنتا پڑھتا پہ آپ بہ گیا، اذان سن کے صحابی آ گئے تو حضرت بلال پاک نبی پاک کا دروازہ بھیجتے رہتے سن، نبی دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ دیکھتے رہنا کیسا منظر ہو گئی جدو امام الانبیاء ہو گئی تو مقتدی سیدنا صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنی تو مولا علی طلحہ زبیر تے بلال پاک معزز ہوں گے۔ اس منظر کو تو کوئی نہ بیان کر سکتا نہ کر سکے گا، مگر اتنا سمجھ ہے کائنات ارض و سماج زمین و جدو رب نے وقت تخلیق کی ہے نا، قیامت تک نہیں، قیامت تو بعد بھی وہ منظر دوبارہ نہیں ہونا جدو معزز بلال ہوئے تو امام میرا مصطفیٰ ایسا جمعہ وقت جڑا دوبارہ نہیں، اور سب تو بہتر زمانہ ہی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے۔ عجیب کیسا برتن والا منظر ہوئے گا جب حسن تھا ان کا میرے نام آپ پہ پڑھ لیں جو میری گل کرنی ہوگی نا، میرا نام بشک نہ مارے، مگر جو نبی کا ذکر ہوگی تو میرے کو منت نہ کرے، پہلی گل ہے۔ دوسرا سوچا کے وقت ہے تو میرے بند نہ کرے، تو جدو میں بولنے لگا تو سپیکر کی آواز کو نہ رولا پہ جائے، لوگ سمجھے سون بڑا چنگا چل رہا ہے، مگر سانو پتہ ہے وہ چنگا نہیں ہوتا، چنگا ہوتا ہے جہاں کیسا سمجھ آ گئی، وہ پوے شور پتا چلتا ہے بھی آواز میں تو سامنے سے بکا مل کے میرے نال کھوجا پہ حسن تھا ان کا چلے ونما انوار کا عالم کیا ہوگا جی انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا کوئی
حضرت بلال نبی پاک دے دروازے نوں ویندے رہندے نے میرے نبی دروازہ کھولدے نے بلال دی پہلی نظر پیندی ہے بلال نے اللہ اکبر اللہ نبی کے دروازہ کھلنے نبی کو نظر آنے پہ بلال کہتے ہیں اللہ نبی کو دیکھ کے تے اللہ دی کبریائی بلال نے پاک دیا اور میرے نبی اور جیو صحابی جڑے لوگ بیٹھے رہتے صحابی نہیں سمجھتے دینا سی اللہ جو امام آیا مسئلے پہ شروع ہو جاتا ہے اللہ اکبر اسی بیٹھے رہتے ہیں جو آنا حی علی الصلاۃ اسی ادھر اٹھتے یہ اشہد نبی پاک کا نام ہے خدا کسی بلال پاک نے ویکھنا تے نبی نو ویندے تو پہلا بلال ویندے تے آکھنا اللہ اکبر اللہ اکبر تے جویں بھی حضرت جڑے صحابی بیٹھے سن وہ کھڑے نہیں سمجھتے اپنے چہرے پھیر لیندے تے ویندے سن نبی کی طرف پھیر نکلدے جویں ہی صحابہ نبی نظر آنا تے بلال نے کہنا آ سونا آ گیا اس نبی کے صحابی کھڑے یہ اقامت نبی کے آمد پہ تعظیم میں قیام تعظیمی کے لیے اگر کوئی شخص میں ڈس ایگری کرتا ہے اتفاق نہیں کرتا ان واقع امام کرتا ہوئے وضو تے کریے کہ لگی نمازی او لگی ہے 1:15 زور کا ٹائم کیوں بھائی 1:15 نا مولوی صاحب 1:15 قاری عبدالجبار صاحب امام ہوتے وضو کرتے اور 1:15 ٹائم ہو گیا نماز کا جنہوں کام پڑھ کے بتا جب تک امام نہیں آئے گا اقامت نہیں کہی جائے گی امام مسلح پہ آوے تو پھر اقامت دیئے ہم نے یہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ دوبارہ نماز کا اعلان ہے مگر در حقیقت ہی امام کی آمد پہ تعظیم قیام میرے نبی کی آمد پہ یہ کہا جاتا اللہ اکبر تو سامنے سے وقت قیام تعظیمی جو ہے اس کی شریعت میں اجازت دی یہ عبادت جب خدا کے لیے ہوگا تو عبادت ہے جب مخلوق کے لیے ہوگا تو تعظیم ہے اب اس تعظیم کا شریعت نے منع سجدے کا رب نے منع کیا رسول نے منع کہ اونٹ میرے نبی کی بارگاہ چاہتے سے رکھ گیا صحابی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے طریقہ بڑا چنگا لگا کیا اسی بھی کریے میرے نبی نے فرمایا نہیں یہ سجدہ صرف میرے اللہ لیکن کوئی ایک حدیث بتا دو نبی نے فرمایا ہوئے خبردار کوئی کھڑا نہ ہوئے کھڑا ہونا نہ ہوئے نبی نے فرمایا جو بڑوں کے لیے تعظیم نہیں کرتا فرمایا وہ ہم نے سے نہیں ہے اور صحابی کرتے تو برادران اسلام اگر کوئی دوست نہیں نہ سمجھے انہوں چاہیے تعظیم تے عبادت میں فرق نہ سمجھے پھر انہوں پتہ لگے گا کہ نبی کا میلاد کیوں مناتے ہیں تو سامنے سے وقت میں اپنا عقیدہ توحید کی وضاحت کی لیے ایک کھڑا ہونا تعظیمن آدھر نہیں جی کھڑے ہو کے درود و سلام کیوں پڑھ دے کتنے لکھے ہے تسی جڑا پوچھے نا کھڑے ہو کے کتنے لکھے ہے انہوں کو میں بین دی حدیث کو کہا بیگ میں لکھے کوئی ایک حدیث کو کہا جنہیں نبی نے فرمایا بیگ میں پڑھے ہوئے حکم دے وے درود و سلام پڑھیا کرو بہترین ہے وے تعظیمن کھڑے ہو اگر تو کھڑے نہیں ہو سکتا تو فرض واجب نہیں بہ کے پڑھو مگر بہو بھی تعظیم نہ بہنا بھی بالکل یہ نہیں دیکھو نا میں تو ایک اور مثال دے دیا جدو بندے نے رکعت واسطے کھڑے ہونا ہوئے تو بھول کے اتحیات بہ جائے تو اتحیات پر جنہ تے نبی دا نام آنا نبی ان اس تو پہلا پہلا کھلو جائے کہ سجدہ صاف نہیں تو ہمارے ہی مسئلہ نبی دا نام لیا نہیں تے سجدہ وہ دی وجہ علماء فرماندے نے جو صوفیاء مزاجوں کہتے ہیں نبی دے نام پر سجدہ ہے اس لیے تم نبی دا نام لینا تو کھول کے لیا کہ نام نبی دا ہوئے تو کھول کے نبی دا نام نہیں پوری عزت تے تعظیم نہ لے تے توجہ نہ لے بلکہ حضرت امام غزالی نے فرمایا جی آپ نے السلام علیکم ایھا النبی فرمایا وہ تو اسی کی بابو تے توجہ رکھو کہ میرا نبی میرے سلام سن تو سامنے نے جو عرض کرنا پہ اہل سنت والجماعت عقیدہ توحید ہے اللہ تو سوا کوئی الہ نہیں اللہ تو سوا جڑا کوئی عبادت دی لائق نہیں اللہ تو جڑیاں ذاتی صفتاں نے کسی مخلوق وچ ہو نہیں سکتیاں میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے اگر یاد رکھنا سامنے نے دیوکار بس میں حیران اس وقت ہوا شادی میلاد منانا شرک ہے رب دی عزت دی قسم مینوں یہ سمجھ نہیں آئی کہ میلاد شرک کیویں بن گیا کیونکہ میلاد میرے رب کی سختی نہیں
نہیں گل والے سمجھے شرک کے کام ہے دیکھو نا رب دی صفات وچ مخلوق کو شامل کریے تے پھر ہو گیا شرک تے میلاد تے میرے رب دی صفت ہی نہیں ہے ہی صرف مخلوق کی اس تمہیں شرک کا نا سادہ طریقہ سمجھا دیا چھنگ دا بندہ ہوئے پنڈ دا رہن والا ہوئے تے شرک دی سمجھ نہ ہوئے تے شریکے دا پتہ کیوں بے لیو اور شریکے دا بڑا پتہ کرنا جی آدمی بڑا پتہ ہے شریکہ کی ہوتا ہے کوئی پنجابی کے مثال بنیے گوانڈی دا منہ لال ہوئے تے اپنا چنڈا مار کے مطلب جو ایک نہیں کر رہے نا دوسرا بھی کرے اگر معاذ اللہ میلاد میں سمجھ اس کو نہیں ہوتی شرک ہے اسی تو رب کا منانے ہی نہیں اسی تو میلاد صرف نبی کا منانے ہیں تو جو رب کا منانے بھی تو اشتراک کی بھی ہو گیا شرک کی بھی ہو گیا یاد رکھنا بلکہ حضرت سیدنا ابراہیم حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مردہ زندہ کیا کتنا ایک مردہ وہ زندہ سی مر گیا عیسیٰ علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ مردہ زندہ ہو گیا ان منن والے نے دیکھیا کمال ہو گئی کیونکہ طبیب ہوئے ڈاکٹر ہوئے حکیم ہوئے دوائی تے دے سکتا زندگی تے نہیں نہ دے سکتا زندگی کون دیتا ہے کچھ بولو اللہ دیتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے اشارہ کیا تو مردہ ان دیکھن والے بھول گئے کہ اے شان عیسیٰ دی ذاتی نہیں اللہ دی عطا کرتا ہے شک مبتلا ہو گیا بھول گئے گمراہ ہو گئے انہوں نے معاذ اللہ ذاتی سمجھی کہ انہوں نے ایک ملا کہہ دیتا معاذ اللہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں مگر یاد رکھنا میرا نبی ہوئے عیسیٰ دی شانہ بھی میرے مصطفیٰ دے صدقے عیسیٰ علیہ السلام دی مسیحائی بھی میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ہیں وہ تو اشارہ کریں تو مردہ زندہ ہوتا ہے نا میرے نبی نو اشارے دی نوبت نہیں ہوندی آلت میں جن کے تلووں کا دھومن ہے آبے حیات جن کے حضرت عظیم البدر فاضل پریوی رحمت اللہ تعالی آپ فرمانے جن کے تلووں کا دھول ہے آب حیات سب مل کے میرے نالا کھو جن کے تلووں کا دھول ہے آب حیات جن کے تلووں کا دھول ہے آب حیات سارا شیر یاد کرو جے سارا نہیں یاد ہے ہمارا نبی پوری قوت زور نہ لگنا ہے جن کے تلووں کا دھول ہے آب جن کے تلووں کا دھول ہے آب حیات جن کے تلووں کا دھول ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے شان کی تھی عیسیٰ علیہ السلام اشارہ کر دینے تو مردہ زندہ ہوتا ہے
عظمت سماعت، قوت گویائی، شعور، فہم، ادراک ملا، مگر اساں دیکھیا کہ پتھرا کلمہ پڑھا مگر دنیا فکری خدا نہیں کرتے. بھئی انج نہ کرو، بیٹھ جاؤ، میرا مہمان آگے آپے آگے بچ بولنا نہیں دیتا. تو سامنے جی وقت ہے توجہ جی سبحان اللہ. ادھر فہم، ادراک، شعور مل گیا، بے جان پتھر نو سبحان اللہ سبحان اللہ. بے جان پتھر نو جان ملی، زبان بھی ملی، فہم، ادراک، شعور تے عقل بھی ملی، تے انہیں پہچانیا کہ اشارہ کرنے والا اللہ دا سچا نبی ہے. مگر اس کے باوجود ادھر منن والی گناہ کیا ہے تے اساں تے نبی نو خدا نہیں منیا. جی بے شک. اس کے باوجود خدا نہیں منیا. جی جی. زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ. اونچی بولو اللہ. بارش کون پسند ہے؟ اللہ. زمین کی سبزہ کون اگاتا ہے؟ اللہ. چاند کی منزلہ کون بدلتا ہے؟ اللہ. سورج کون چڑھاتا ہے؟ اللہ. جو آپ نے کہا نا اللہ کرتا ہے، رب کی عزت کی قسم یہ سارے کام میرے نبی نے بھی کیے. سبحان اللہ. یہ سارے کام میرے نبی نے کیے. سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے دربار میں یہ دلیل دی تھی، آرگیو کیا تھا کہ اگر تم معاذ اللہ سچے خدا ہو، میرا اللہ سچا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تم سچے ہو، تم نے خدائی کا دعویٰ کیا تو تم مغرب سے سورج کو طلوع کر کے دکھاؤ. تو دلیل ابراہیم علیہ السلام یہ تھی جو مغرب سے طلوع کرے وہ خدا ہوتا ہے. جی 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 جی. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، مبہوت ہو گئے. نمرود کے دربار میں خاموشی، پن ڈراپ سائلنس. کوئی جرت نہیں تھی کسی کے بولنے کی کہ مغرب سے سوائے خدا کے سورج طلوع کوئی نہیں کر سکتا. لیکن ادھر حیدر کرار کی نماز قضا ہو گئی، علی مرتضیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے نبی نے فرمایا علی ادا پڑھو گے کہ قضا پڑھو گے؟ یا رسول اللہ غلام آپ کا ہو اور وہ بھی علی جیسا. یا رسول اللہ میں نے تو کبھی قضا کی نہیں. ارے سارے جہاں نے دیکھا. ابراہیم علیہ السلام کی دلیل یہ ہے جو سورج کو مغرب سے طلوع کرے وہ سچا خدا ہے. نبی نے اشارہ کیا، سورج لوٹ کے آ گیا. سنیوں نے پھر بھی خدا نہیں مانا. اس سے زیادہ ہمارا عقیدہ توحید کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ عقیدہ توحید کس کو کہتے ہیں کہ قرآن کی دلیل ہے کہ مغرب سے سورج طلوع کرے تو خدا ہے. میرے نبی نے کر کے دکھایا، ہم نے پھر بھی نہیں مانا. سبحان اللہ. ہم نے پھر بھی نہیں مانا. بندہ میرے نبی کی بارگاہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم او درخت تہاڈی گواہی دے تو میں کلمہ پڑھ لوں. جی. میرے نبی نے میں جاؤ درخت جا کے پیغام دے دے تم اللہ دا نبی تو لگتا. وہ بندے تو ہی صدقے جاواں. وہ درخت کو پیغام دے تر گیا. جا کے اندر درخت آ تے وہ اللہ دا نبی بلاتے. درخت ریگدا ہویا چڑھا وہ کھیت کے ریگدا آ کے میرے نبی دی بارگاہ چ حاضر ہو. وہ میرے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ علیمہ سعدیہ فرمان دیا نے میں حیران ہو گئی کہ چاند بھی تے کملا تے نہیں ہو گیا، چاند دیوانہ تے نہیں ہو گیا. آج سائنسدان نے پوچھو جدو کوئی سیارہ اپنے آربٹ کو چھڑتا ہے نا، اپنے مدار کو ہٹتا ہے، کہنے ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. اگر کوئی سیارہ اپنے مدار سے ہٹ جائے قیامت آ جائے، آپس میں ٹکرا جائیں اور جدو سیارے ٹکران گے تو قیامت کا منظر وہ کہتا ہے ہو نہیں سکتا. ارے میں سیدہ حلیمہ فرماتی ہے میں حیران ہوں، چاند کبھی مشرق کبھی مغرب کبھی شمال کبھی جنوب، میں حیران تھی چاند کو ہوا کیا ہے. اچانک آمینہ کے لال پہ نظر پڑی، میرے نبی کی انگلی اٹھی ہوئی تھی، جدھر نبی کی انگلی جاتی ادھر چاند دوڑتا. مدار جو ہٹیا نہیں، مدار تم آ کے رکھ دی. آلے بھی ایسا نبی سے خدا نہیں مانے. جو نظام کائنات کو بدل رہا ہے وہ مصطفیٰ سبحان اللہ، جس نے نظام کائنات کو بدل کے رکھ دیا. ہم نے پھر بھی نبی کو خدا نہیں مانا. سارے شیر کا فتویٰ. ایک بندہ میرے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تشریف فرما لے، بندہ کھڑا ہو گیا، کملی والے مر گئے، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گیا. فرمایا کی ہو رہا ہے؟ کملی والے زمیناں بنجر ہو گئی ہیں، جانور بھوکے مرتے نہیں پے، سبزہ اگدا نہیں پیا، قحط پہ گیا، بارش نہیں ہوئی.
صحابی فرماتے میرے نبی نے یہ ہاتھ چونکہ بندہ لے بیٹھا نہیں تو بدل وسنا سبحان اللہ ایک دن دو دن تین دن اگلا جمعہ آ گیا نبی پھر ممبر پہ جلوہ فروز بندہ پھر ہو گیا کملی بات ہے مر گئے ہلاک ہو گئے برباد ہو گئے اور فرمایا ان کی ہو گئی کہ اندر سونے پہلا پہلا نہیں تو کھلونا ہی نہیں پیا 7 دن ہو گئے بسی جا رہے اچھا پھر بھی نبی نے خدا تے نہیں یہ ہے سنیوں کا عقیدہ توحید بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے تیرے دماغ میں کچھ خانہ ہو تو کیا اصل پھر بھی نبی نے خدا نہیں منیا وہ پتھرانو کلمے بڑا جاندا ہے وہ پتھرانو کلمے مل کے میرے نال آکھو پتھرانو کلمے بڑا جاندا ہے وہ سکیاں کھجورا اگا جاندا ہے وہ پتھران کلمے نہیں حالے بھی کئی میرے نبی کی نام دے میرا نبی پتھران کو کلمے پڑھا ہے تو نبی دا غلام ہو کے اپنی زبان نو نبی دے ذکر واسطے کھول لے اونچی میرے نال آکھو پتھرانو کلمے وہ پتھرانو کلمے بڑا جاندا ہے وہ سکیاں کھجورا اگا جاندا ہے وہ سکیاں کھجورا اگا جاندا ہے وہ ان بولیاں نو بھلا جاندا ہے وہ ان بولیاں نو بھلا جاندا ہے وہ گنگیاں نو گلا کرا جاندا ہے وہ گنگیاں نو گلا کرا جاندا ہے وہ گنگیاں نو گلا کرا جان تو صحابی نے جی وقار عرض کرنا پیا میرا نبی ہوئے جڑا سورج کو مغرب جو طلوع کردا ہے میرا نبی ہوئے اشارہ کردا ہے پیا تیری انگلی اٹھ گئی ماں کا کلیجہ چر گیا چن نو ٹکڑے کردا ہے پیا نبی دا اشارہ ہوئے بدل بس دینے پہ زمین جو سکیاں کھجوراں پہ اگدیاں نے پتھر کلمہ پڑھ دینے پہ پھر بھی نبی نو خدا نہیں منیا پھر بھی نبی نو اساں خدا نہیں منیا سنیا فرق کیویں پتہ لگے گا ذاتی کمال کیدا تے عطائی کیدا ہے کیویں پتہ لگے گا یاد رکھیا جے جڑا سورج چڑھاوے چن دیاں منظراں بدلے جڑا زمین چوں سبزہ اگاوے جڑا بارش برساوے جڑا زندگی دے او دی شان ہوے لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد جدا میلاد نہ ہوے خدا ہے جدا میلاد ہوے مصطفی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی عظمت مصطفیٰ اب وہ ہے جو نظام کائنات کو چلانے والا لیکن شان یہ ہے لم یلد ولم یولد اس کی تولید نہیں اس کی ولادت نہیں اس کا برتھ ڈے نہیں اس کا جنم دن نہیں اس کی ماں نہیں اس کا باپ نہیں سبحان اس کو کسی نے جنا نہیں وہ اس میں سے کوئی جنا نہیں دیا ارے وہ لم یلد ولم یولد ہو تو وہ خدا ہے ارے جس کی ماں سیدہ آمینہ ہو جس کا باپ حضرت عبداللہ ہو جو مکے میں پیدا ہو مدینے کی طرف ہجرت کرے ارے جس کی بیٹیاں سیدہ زینب ام کلثوم و رقیہ ہو سیدہ زہرا ہو ارے وہ جو ان کا بیٹوں کا باپ ہو اور جس کے یار ابو بکر و عمر ہو وہ خدا نہیں ہوتا وہ میرا مصطفیٰ تو میلاد منا کے تو ہم اعلان کرتے ہیں لوگوں اگر یہ نظام کائنات بھی بدل دے تو اس کو خدا نہ سمجھنا کیونکہ خدا کا میلاد نہیں ہوتا ہم تو نبی کے مخلوق ہونے کا اعلان کر دو کیا نشیرت کا اللہ اکبر تو کتنی سادگی ہے چلو باقی کے صفات اندر شک بھی پیدا میلاد میں شک بھی نہیں ہونا چاہیے شائبہ بھی نہیں آنا چاہیے کیونکہ میلاد کا مقصد یہ ہے یہ مخلوق ہے کیونکہ خالق کا میلاد نہیں اس کا کوئی برتھڈے نہیں اس کا کوئی دیکھو نا ساڈے اخوان بدبخت کی دور ہے انڈیا وہ اپنے بھگوان کا جنم دن مناتے ہیں
اساں نبی کا جنم دن منانے ہیں، اللہ کا جو اللہ کا منائے مشرک یاد رکھا جائے. بلکہ میں اتفاق ہے اگے نقیب صاحب دستے سن پہ 4-5 سال میں اتفاق مسلسل موقع ملا انگلینڈ رہن کا. لندن میرے نال ایک نا انڈیا کی کڑی پڑھتی سی دلی کے لاج اسٹوڈنٹ، جدو یونیورسٹی بیٹھے پھر ظاہر انڈیا پاکستان کے ساتھ اونچی بڑیاں لڑائیاں گلا کرتے نا ہوں وہ انڈیا نے دیکھ لو میں کیا لڑتے سی سکتے نہیں تو انہوں امن کے محبت نہ دے انہوں گمراہ کرو. کوئی دینیت پوری والا تصور جڑا وہ کہنے لگی لکی وی آر سیم there is no difference in the same part of the land, our civilization, norms and notion are the same, even can we even we believe in the same God. حتیٰ کہ ساڈا خدا بھی ایک ہی ہے میں اسی لڑنے ہیں. میں کہ بی بی نہ تیرا بھگوان ہو رہی تے میرا اللہ ہو رہی، تیرا بھگوان اور ہے تے میرا اللہ کہندی ہے نہیں. انہیں مثال دیتی میں اب بندے سادہ ہوئے نا جنہیں دین کو اللہ پاک فضل فرمائے تھے کہ دیر کو نہ بیٹھا ہو وہ ان چھیٹی گمراہ یونیورسٹی کالجن جانا بندے اکثر گمراہ ہو جاندے ہیں کرنا. دیکھو جی بڑی عقل دی گل کی تھی دینے بیٹھ کر انہیں حالات مار کے چاہ دے. یقین کرو لوگوں نے اگلے سیانے اندھوں میں کانا رہ جاتا وہ سمجھا کہ میں بڑی سیانی لوگیاں نہیں یاد کر دیتے میں بڑی کی تھی. یاد رکھا جائے جیڑی گل ہے تو ہمیں جویں بھی عقل دی ہوگی نا قرآن و سنت کے خلاف ہوگے سمجھا کہ بکواس کر کرنا. بے شک وہ مینوں نا پانی پینے سے پہلے بوتلوں شدنا پئیاں کہندی ہے کہ میں کیا پانی کہندی ہے سی ہندی چ جل کہندے کیا فیر کہندی ہے انگریزی چ واٹر کہندے کیا فیر کہندی ہے ویکھنا پاویں پانی آکھو پاویں جل آکھو پاویں واٹر آکھو ہے تے پانی. کہ بالکل ٹھیک ہے ایویں کہندی ہے پاویں بھگوان آکھو پاویں رام آکھو پاویں گاڈ آکھو پاویں اللہ کو ہے تے اللہ ہی. میں کہ بی بی نا پانی پانی تے اللہ اللہ ہی ایویں نہ تو میں کہ مینوں سبق پڑھا. آج کل نا انڈین موویز کے اندر بھی یہی سمجھاتے لکھا ہے وہ اپنے بھگوان نے سمجھے اور اللہ تے قیاس کرتے ہیں. معاذ ساڈے بندے نے ویکھ بڑی گل تے ایویں یاد رکھیا جے گل بالکل سانو سمجھ نہیں آتی. کہندی ہے پانی ہوے جل ہوے واٹر ہوے ہے تے پانی میں رام ہوے گاڈ ہوے بھگوان ہوے اللہ ہوے ہے. میں کہ بی بی نا تیرا بھگوان اور ہی تے میرا اللہ اور ہے. میں کہ یور کنسپٹ آف گاڈ از ٹوٹلی ڈیفرنٹ. کہندی ہے کیویں ویسے تو 33 کروڑ خدا کو منن والے ہیں مجھے بلیو ان 33 ملین گاڈز اینڈ گاڈیسز 33 کروڑ خدا کی معاذ اللہ. تو کہندی ہے میں کیا نام میں کہ تمہارا ایک بھگوان ہے جس کا نام رام ہے. کہندی ہے ٹھیک ہے. میں کہ تجھے پتا ہے رام کی بیوی تھی اس کا نام سیتا تھا. کہندی ہے ہاں. میں نے کہا سیتا کو تمہارا دوسرا بھگوان رام نے واہ کر کے لے گیا. میں کسی آ سکتا ہوں انہوں نے کتابوں میں لکھا یقین کرو انہوں نے کتابوں میں لکھا رام کی بیوی سیتا سیتا کو ان کو دوسرا بھگوان رامن اغوا ہی ابڈکٹڈ ہر اغوا کر کے لے گیا اور اس کے بعد 12 سال تک رام اور رامن لڑتے رہے اس بیوی کے لیے. دونوں بھگوان ایک عورت کے لیے لڑتے رہے جنگیں ہوتی رہی. رام سے بیوی واپس نہیں آئی اس کو مدد کی ضرورت پڑی وہ محتاج ہو گیا. اس کو غیر کی مدد کی ضرورت پڑی اس کو ہنومان نے مدد کی. تمام باندر بھی چھوٹا کرتے ہیں وہ باندر انہوں نے ماں واپس لے آتا سیتا. وہ رام کی سیتا کو ہنومان کی مدد سے رام کی بیوی واپس آئی. تو پھر میں نے کہا تمہارا تصور خدا یہ ہے اس کی بیوی ہوتی ہے اس کو کوئی اغوا کر کے لے جاتا ہے وہ 12 سال جنگ کرتا ہے مگر اپنی بیوی واپس نہیں لا سکتا. پھر وہ محتاج ہو جاتا ہے اس کو غیر کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے پھر وہ غیر بندر اس کی مدد کرتا ہے تب سیتا واپس آتی ہے. میں نے کہا یہ تمہارا بھگوان ہے میرا اللہ وہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نہ اس کی بیوی نہ اس کے بچے نہ وہ کسی کا محتاج ہے. ارے جو محتاج ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا. میں نے کہا جو کسی غیر کا محتاج ہو وہ الہ نہیں ہوتا. میں کہا ساڈا اللہ ہے نا
جی انہوں کسی دی لوڑ نہیں ساری کائنات اللہ دی محتاج بے شک ولی غوث قطب ابدال نبی نہیں نبیاں دے سردار جڑا اشارہ کرے تے نظام کائنات بدلے رب عزت کی قسم میرا نبی بھی اپنے اللہ کا محتاج سبحان اللہ یہ ہے سنت کا عقیدہ توحید جی بے شک ہی پتہ ہوئے سانو الحمدللہ عقیدہ تو سارے نبی نے صحابہ کے اولیاء نے دسیا جی تو سامنے نے جو کہا میں کہ تیرا ڈھاڈا رب ہی ہوگا جڑا کسی کا محتاج نہیں اور اگر حضرت میاں صاحب کی زبان ترجمہ کریے آپ فرمانے پر آپ مکانوں خالی اس تھی گزرتا ہوں تو پھر بات طویل ہو جائے گی میں اگلے میں پوائنٹ پہ آنا دوسرا کسی ہے کی ہے بدعت کی ہے بدعت کی ہوندی تسی آپ کو جی سانو پتہ ہوندا سی تانوں آپ سب تو ساتھ آپ ہی نہ تقریر کر لیندے میں تم بڑی سادی زبان سمجھا دینا مولانا نے فرما دیتا ہے ہر وہ نواں کم جڑا نبی دے دور وچ نہ ہوے تے صحابہ دے دور وچ نہ ہوے اونوں کہندے نے بدعت جی سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل بدعت دلالہ ہر نواں کم جڑا گمراہی ہے جہالت ہے جنم چ لے کے جائے بالکل حدیث بھی سچی سبحان اللہ اسی اس حدیث نو الحمدللہ ماننے نہیں کہ ہر کو بدعت جڑی دین دے خلاف ہو گیا جی بے شک شریعت کے خلاف ہوئے اسلام کے خلاف ہوئے اسلام واسطے نقصان جو ہوئے مخلوق مسلمانہ واسطے ضرر رساں ہوئے ہر وہ نواں کام بدعت ہے جی بے شک اور وہ گمراہی اور جہنم سے لے کے جائے گی ساڑھے نزدیک علماء نے فرمایا بدعت یہ ویسے تو مختلف اقسام لیکن دو نے ایک وہ ہے جڑی بدعت حسن ہے ایک بدعت قبیح ہے بدعت سیاہ ایک ایک کہہ لے سادی زبانیں کیونکہ چھنگ دے علاقہ ہے تے سادی زبان چ کیا کرو ایک نواں کام چنگا ہے جی جی ایک نواں کام برا ہے بھڑا ہے اسی کہنے ہیں ہر نواں کام جڑا برا ہے نا وہ جہالت ہے اور گمراہی ہے جی بے شک تے جے کو کہنے شاہ جی مطلقاً ہر کام بھی جڑا منع ہے اور جہالت اور گمراہی ہے پھر مولوی صاحب پوچھو مولوی جی بلال پاک نے سپیکر سے کبھی اذان نہیں دیتی اذان ہے جب بدعت کیوں کر دے جی جی بے شک سپیکر چ اذان دینا بدعت ہے جی اے نواں کام نہیں
جی جی بے شک نہ نبی نے سپیکر کا اذان دلوائی نہ نبی نے صحابہ نے دی تھی. 13 صدیاں بغیر لاؤڈ اسپیکر سے اذانیں ہوتی رہی. مولانا نے اس کو کیوں شروع کیا اس بدعت کو؟ جی ہر مسجد مقام میں جو اسپیکر لگے نے ان آنکھوں بغیر سپیکر و اذانہ دو. جی یہ بدعت ہے. قرآن کریم زیرہ زبرہ لگیاں نے بدعت نہیں. نہ نبی لگوائیاں نہ صحابہ لگوائیاں. جی حجاج بن یوسف نے پہلی مرتبہ قرآن زیرہ زبرہ لگوائیاں. جی چاہیے تھے نا مولوی صاحب ضرورت کرنا آخر خبردار بھائی کوئی تاج کمری کا قرآن نہ لگے. جی جی بے شک کیونکہ اس یہ زیرہ زبرہ بدعت نے میرے نبی دے صحابہ دے دور وچ کوئی نہیں سمجھا. یہ بعد میں لگوائی گئی. آج اس کا ہمیں فائدہ ہے. اگر زیر زبر نہ ہو تو ہم قرآن پڑھ نہ سکتے. بے شک ہمیں تو نہیں پتا انمتا دیکھیں نا ایک جو ہے وہ آیات میں سے ایک غلط ہو جائے تو کفر ہو جائے. بے شک صراط الذین انعمت علیہم. اگر انمتا کو انم تو کہہ دو جی یہ سادہ بندہ بھی پیڑ دے اوپر لگی زبر ویکھ کے پڑھ لیں گے. جی جی بے شک ہے نواں کم پر ہے چنگا. جی بے شک یہ بدعت حسنہ ہے. جی سانو روز مولوی صاحب آلے شاہ جی آپ کو صحیح بخاری میں لکھیا مسلم میں لکھیا ابن ماجہ ترمذی ابو داؤد میں لکھیا. میں کہ نبی نے کدی دا حوالہ دیتا ہے؟ نبی کے صحابہ کدی آکھا ہوئے دیکھو بخاری میں لکھیا. جی یہ مسلم میں بخاری ابن ماجہ یہ بدعت ہے. جی یہ نبی کے دور میں نہیں تھی. نبی کے 250 سال بعد بخاری تدوین کی گئی. ہاں بے شک یہ بدعت ہے مگر ہے نیا کام مگر ہے اچھا بے شک. اسی طرح اور بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں. گھڑیوں کے وقت جو ہے نمازوں کا وقت گھڑی سے فکس کرنا بدعت ہے. قرآن کہتا ہے کتاب الموقوتہ سورج کا وقت ہے. مولوی صاحب گھڑی کے ٹائم میں نماز پڑھتے ہیں بدعت. لہذا ہر نیا کام جو شریعت کے خلاف ہو نقصان دہ ہو وہ گمراہی ہے. ورنہ اگر ہر کام میں چھاڑ دے گا نا تو پھر تو زندگی چل نہیں سکتی. پھر تو یہ مدرسے بنے نبی کے دور کو نہیں سکتے. یہ صرف نہ یہ گردانہ باؤ کا اوقا ہوگا وہ مسو مذہرہ کو نہیں سکتے. یہ ساری چیزیں نہیں تھی نبی کے دور میں. یہ قرآن کریم کے ترجمے نہیں تھے. تفسیریں اس طرح نہیں تھی. یہ سب بدعت ہے مگر یہ ہمیں فائدہ مند ہے. اسلام کے ترویج اور اشاعت کے لیے ضروری ہے. کچھ ایسی ہیں جو بدعتیں واجبہ ہیں. واہ 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 سبحان اللہ. ضروری ہے اس کے بغیر دین کی سمجھ نہیں آ سکتی. اس لیے ہر کام کو بدعت نہ کہو مگر یاد رکھیا کہ یہ نیم میں مثالیں دیتیاں نے بدعت 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 رولا پایا. یہ جو میں نے کہا یہ تو بدعات ہیں مگر رب کی عزت کی قسم مصطفیٰ کا ذکر بدعت نہیں میرے رب کی سنت ہے. یہ تو بدعت ہے بھی نہیں جی. ہر نواں کام بدعت ہر نواں کام بدعت جو نبی کے صحابہ کے دور نہ ہوئے تو اگر مولوی جو مولوی تو ہو تو ایسے اللہ اکبر. مولوی بھی تو کوئی نہیں سمجھ. جی جی تو صاحب نے زی وکار انیا میں مثالیں دے مسجد لی شاہ جی جی بن حکومت کو نبی کے صحابہ دور ثابت کر کے جی کوئی نہیں. کعبے دی توسیع تے کعبے دی جڑی شان و شوکت ہونے اودوں میں ثابت کر کے مسجد نبی دے سنگ مرمر میں ثابت کر کے دکھا. جی جی سب بدعت مگر چنگا ہو. ہاں بے شک. تو صاحب نے زی وکار ہر نواں کام جڑا دین دے خلاف ہوے حرام بدعت مگر جڑا نواں کام دین دا فائدہ ہوے مسلماناں نوں دین دی سمجھ آوے او جائز نہیں او بدعت حسنہ ہے. عرض کرنا پیا مگر یاد رکھیا جے میرے نبی دا ذکر بدعت نہیں. میرے نبی دی آمد دا ذکر کرنا میرے نبی دے میرے نبی دی صورت دا ذکر کرنا نبی دی سیرت دا ذکر کرنا لوکاں نوں بلا کے اپنے آقا دا ذکر کرنا اے میرے رب دی سنت ہے. رب نے اپنے حبیب دا ذکر بلکہ میں قرآن پڑھتا جانا جگہ جگہ پہ اللہ نے اپنے نبی دا ذکر فرمایا. تو ایت اندر ذکر زبور اندر ذکر انجیل اندر ذکر جے قرآن پڑھو کبھی میرا رب ذوالجلال فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. کبھی میرا رب فرماتا ہے انی رسول اللہ الیکم جمیعا. کبھی میرا اللہ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا. کبھی اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. کبھی میرا رب ذوالجلال فرماتا ہے پیا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. کبھی میرا اللہ فرماتا ہے وداعیا الی
اللہ فرماتا ہے پیا یاسین طٰہٰ حامیم کبھی میرا اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میرے نبی نے جان دا ذکر قرآن کرتا ہے میرا کریم آقا علیہ السلام ایک زمین تو پتھر پھاڑ کے سنن قرآن آکے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما میرا نبی صحابہ کو بیت الغیت قرآن آکے ید اللہ فوق ایدیہم میرے نبی دی اطاعت قرآن آکے من یطع رسول فقد اطاع اللہ میرا نبی دے بلاوے تے قرآن آکے یا ایھا الذین مستجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم میرا نبی بولے کہ قرآن کے وما ينطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی میرا نبی آسمان پر جاوے کہ قرآن کے سبحان الذی اسری بعبدہ میرا نبی رب دی بارگاہ حاضر ہوئے کہ قرآن کے ثم دنا